بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوئے کربلا۔ ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے اور حضرت ام الفضل بھی پاس بیٹھی تھیں۔ ام الفضل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، اور جبرائیل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں میرا یہ بچہ شہید ہوگا سرخ مٹی بھی لا کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا، اس مٹی سے مجھے بوئے کربلا آتی ہے۔ اور پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی اور فرمایا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو پاس رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مٹی کو ایک سیسی میں بند کر لیا، اور پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اسی روز یہ مٹی بند سیسی میں خون بن گئی۔ امام حسین کا دلرانہ جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے اپنی بیعت کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خط روانہ کیے اور مدینہ منورہ کے عامل کو بھی لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ جب عامل مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یزید کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے فسق و فجور کی بنا پر اسے خلافت کے لیے نااہل قرار دیا اور شجاعت و دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ عامل یہ جواب پا کر پلٹ گیا اور یزید کو اس جواب سے مطلع کر دیا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بات نہیں کی تو اس نے مستلح ہو کر عامل مدینے کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو، ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے، اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ نے حسین کو چوما اور سینے اقدس سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسین، عنقریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ اور تیرے بھائی تیرے انتظار میں ہیں، وحشت تیرے لیے آرستہ ہو رہا ہے، اس میں ایک درجات عالیہ ہے جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ جاؤ بیٹا، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینے سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے، اور پھر ماں کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام مظلوم، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ کوفیوں کے خطوط۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اہل عراق کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے تو انہوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیجنے شروع کیے، جس میں اس امر کا اظہار تھا کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کے حکم سے ظالموں سے مقابلہ کریں گے اور آپ کا برحال ساتھ دیں گے۔ اس طرف کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا۔ تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط حضرت امام کی خدمت میں پہنچے۔
آپ کہاں تک خاموش رہتے؟ کوفیوں کے پہم اصرار پر آپ نے انہیں جواب دیا کہ تمہارے 150 کے قریب خط پہنچے، میں فی الحال اپنے چچا جاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں تاکہ تمہاری سچائی کا پتہ چل سکے۔ تم اگر واقعی میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے نمائندے مسلم بن عقیل کی بیعت کرو۔ جب وہ تمہارے حال اور سکے مقال سے مجھے مطلع کریں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ شبق کوفیوں کی بے وفائی مشہور ہونے کے باوجود حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواستوں پر توجہ اس لیے فرمائی تاکہ کل قیامت کے دن وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم ظالموں سے مقابلہ اور ان سے رہائی کے طلبگار تھے، لیکن ابن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری کسی درخواست پر توجہ نہ فرمائی۔ لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے پہلے اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور حضرت مسلم سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر میرے لیے کوفیوں سے بیعت لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے مطلع کرنا، میں بھی آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم اپنے 2 کمسن بچوں کو ساتھ لے کر کوفے کو روانہ ہو گئے۔ ان دونوں صاحبزادوں کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ یہ دونوں اپنے باپ کو بہت پیارے تھے، اس لیے یہ دونوں بھی اس سفر میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ ہو گئے۔ حضرت مسلم کوفے پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم نے اہل عراق کی گربیدگی با عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کیا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید کے ناپاک سر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا، اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا فوراً کوفے پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں طمی کرے۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد تھا۔ یہ ظالم جھٹ کوفے پہنچا اور اہل کوفے کو جمع کر کے یزید کا مخالفت سے ڈرایا، دھمکایا اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت حسین سے روکا اور سب پر اپنا رعب و دبدبہ بٹھایا۔ حضرت امام مسلم یہ صورتحال دیکھ کر رات کو ہانی بن عربہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ہانی، میں یہاں غریب مسافر ہوں، تو اہل کوفے سے خوب واقف ہے، میں تیری پناہ میں آیا ہوں، مجھے اپنے مکان میں پناہ دے۔ ہانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے خالی کر دیا۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے، چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا اور اس طرح کوفے کے دیگر رؤوسا با عمایت کو بھی قلعے میں نظر بند کر لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ کی رگ ہاشمی جوش میں آئی اور اپنے دونوں بچوں کو قاضی سرح کے گھر میں روانہ کر کے محبان اہل بیت کو بلایا تو آپ کی ندا پر جوک در جوک آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ مل کر قصر شاہی کا احاطہ کر لیا اور ابن زیاد کو گھیر لیا۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے کہ ابن زیاد نے ایک چال چلی اور وہ یہ کہ اس نے کوفے کے جن بڑے بڑے آدمیوں کو قلعے میں نظر بند کر رکھا تھا نے مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفے کو سمجھاؤ اور ڈراؤ اور انہیں مجبور کر کے مسلم سے الگ کر دو۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور دیوار قلعے پر چڑھ کر چلائے کہ بھائیوں، مسلم کی حمایت تمہارے لیے خطرناک ہے، حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچے بچے کو مروا ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ساتھ رہے تو دیکھو ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب رہا۔
اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتصر ہونے لگا۔ شب بے وفائی پر اتر آئے اور حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ شام تک حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 کی تعداد رہ گئی، اور غروب آفتاب کے بعد اندھیرا ہوا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ واقعہ یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔